ہر شخص کے لیے کامیابی کا مفہوم اپنا ہے۔ کوئی فقط خوشی، اطمینان، سکون، چین، آرام اور راحت کو کامیابی سمجھتا ہے تو کوئی شخص فقط ایک صحت مند زندگی کو کامیابی کے نام موسوم کرتا ہے۔ کوئی زندگی میں شہرت کے حصول کو کامیابی قرار دیتا ہے تو کوئی دولت اور روپے کی فراوانی کو کامیابی سمجھتا ہے۔ کسی کے نزدیک ایک ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، فوجی افسر، پائلٹ، سیاستدان، صحافی، استاد یا کسی بھی پیشے کے درجہ کمال تک پہنچنا کامیابی ہے تو کسی کے نزدیک عزت و احترام کا حصول جو ہے وہ کامیابی ہے۔ کسی کے خیال میں اعلیٰ ترین ڈگری کا جو حصول ہے وہ بھی کامیابی کہلاتا ہے تو کسی کے خیال میں خوشگوار انسانی تعلقات اور اعلیٰ معاشرتی حلقوں میں اٹھنے بیٹھنے کا جو نام ہے وہ کامیابی کہلاتا ہے۔ کامیاب زندگی کے 3 پہلو ہیں، ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ نمبر 1 ہے روحانی خوشی، اطمینان قلب اور رضائے الہی کا حصول۔ آپ یقیناً مجھ سے اتفاق کریں گے کہ کسی شخص کو کائنات کی ہر دولت دے دی جائے تو بھی روحانی خوشی، اطمینان قلب، ذہنی سکون اور نفس مطمئنہ کے بغیر اس کو کامیاب قطعاً قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دنیا میں ایسی سینکڑوں مثالیں دے سکتے ہیں کہ تمام تر مادی آسائشوں اور سہولتوں کے حصول کے باوجود لوگ پاگل خانوں کو آباد کرتے ہیں، نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، منشیات استعمال کرتے ہیں اور خودکشی کرتے نظر آتے ہیں، جس کی سب سے بڑی وجہ قلب و روح سے لا تعلقی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ شمس میں ہمارے پیارے اللہ جی نے انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے 1 2 نہیں پوری 11 قسمیں کھا کر ارشاد فرمایا، جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب تزکیہ نفس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ برائی، شر، گناہ اور اللہ کے بندوں کو تکلیف کی ہر صورت سے بچایا جائے اور نیکی، بھلائی، خیر اور اللہ کے بندوں کے کام آنے کی ہر ممکنہ صورت کو اختیار کیا جائے۔ یہ وہ کامیابی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود کامیابی قرار دیا ہے۔ نمبر 2 ہے محبت اور خوشی سے بھرپور باہمی تعلقات۔ اپنے گھر، فیملی، دوستوں، کاروباری حلقوں اور معاشرے کی تمام مختلف افراد سے محبت اور خوشی سے بھرپور باہمی تعلقات استوار کیے بغیر آپ کی ہر کامیابی ادھوری ہی رہے گی۔ ذرا سوچئے، آپ کے پاس اعلیٰ ڈگری، اچھی نوکری، اچھا گھر، اچھی گاڑی، غرض کائنات کی ہر شے آ جائے، لیکن آپ کے ماں باپ، آپ کے بیوی بچے، بہن بھائی اور آپ کے دوست احباب آپ کے رویے کی وجہ سے، آپ کے برے اخلاق اور منفی سلوک کی وجہ سے ناراض ہوں تو کیا آپ خود کو کامیاب قرار دے پائیں گے؟ یقیناً نہیں۔ حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کامیابی کا ایک عظیم معیار یوں ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہترین ہو۔ نمبر 3 ہے خدمت خلق۔ انفرادی اور اجتماعی سطح پر خدمت خلق کی باقاعدہ، منظم اور مستقل محنت و مشقت اشرف المخلوقات یعنی انسان کے شرف اور اس کی دیگر مخلوقات پر برتری کی بنیادی ترین وجوہات میں سے ایک ہے۔ خدمت خلق کو دنیا کے تمام مذاہب میں عبادت اور دین و ایمان کی روح قرار دیا گیا ہے۔ خدمت خلق کے حوالے سے ایک بہت بڑی غلط فہمی جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم شاید خدمت خلق صرف بے پناہ دولت اور روپے پیسے کے ساتھ ہی کر سکیں گے۔ بہت سے معصوم اور سادہ لو دوستوں سے جب خدمت خلق کے بارے میں ان کے خیالات پوچھیں تو ان میں اکثر کا جواب یہی ہوتا ہے، دعا کرے ہمارے پاس بہت دولت اور روپیہ پیسہ آ جائے، پھر ہم غریب بچوں کے لیے اسکول بنائیں گے، ہم بیماروں کے لیے ہسپتال بنائیں گے، ہم معذور افراد کی بحالی کے منصوبے جو ہیں وہ شروع کریں گے۔ یہ سب بہت اچھی نیتیں ہیں اور بہت اچھے ارادے ہیں اور وقت اور دولت آنے پر ضرور عمل پیرا ہونا چاہیے، لیکن یہ سب تو ہم تب کریں گے جب وسائل جو ہیں وہ مہیا ہوں گے۔ سوال تو یہ ہے کہ ابھی اور اسی وقت کیا خدمت خلق ممکن ہے؟ جی ہاں، ممکن ہے۔ رستے سے کسی تکلیف دہ چیز مثلاً اینٹ، کیلے کا چھلکا وغیرہ ہٹا دینا بھی عظیم خدمت خلق ہے۔
کیونکہ شاید اس سے کئی لوگ جو ہیں وہ حادثات، زخمی ہونے اور حتیٰ کہ جان گنوانے سے بچ جائیں۔ کسی روتے ہوئے بچے کے آنسو صاف کر کے اس کے معصوم چہرے پر مسکراہٹ لانا بھی عظیم خدمت خلق ہے۔ کسی بیمار کی عیادت کرنا اور اس سے فقط پرانے قصے پٹے جو فقرات ہیں، مثلا بہت دکھ ہوا، آپ پر بہت بڑی آفت آئی، آپ کی بہت بڑی کڑی آزمائش ہے، آپ ہی تو کر کے واحد کمانے والے تھے لیکن افسوس آپ ہی بستر پر پڑ گئے وغیرہ بول کر اس کی کمر مزید توڑنے کی بجائے اس کی ہمت اور حوصلہ بڑھانا بھی ایک عظیم خدمت خلق ہے، کیونکہ اس سے آپ مریض کے لیے کئی گنا جلد صحت یاب ہونے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اپنے کسی دوست کو سگریٹ نوشی کے نقصانات بتا کر اور اسے اس لعنت سے نجات دلا کر آپ اسے کینسر اور دل کے امراض سے بچا سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک عظیم خدمت خلق ہے۔ دو لڑنے والوں میں صلح کرانا بھی عظیم خدمت خلق ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں آپ رشتوں اور خاندانوں کو ٹوٹنے سے بچا سکتے ہیں۔ کسی کو زکوٰۃ و صدقات کی ترغیب دینا بھی ایک عظیم خدمت خلق ہے کہ اس طرح آپ کئی گھروں کا جو چولہا ہے وہ جلا سکتے ہیں، کئی بچوں کو تعلیم دلا سکتے ہیں، کئی بیماروں کا علاج وہ کروا سکتے ہیں، کئی بے روزگاروں کو برسر روزگار کر سکتے ہیں، کئی بیواؤں کا سہارا بن سکتے ہیں، یتیموں کا سایہ بن سکتے ہیں، کئی مسکینوں کا آسرا بن سکتے ہیں۔ غرض پورے معاشرے سے غربت و افلاس جو ہے اس کو آپ ختم کر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ تو بغیر کسی مال و متاع کے بھی کیا جا سکتا ہے، تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ آئیں اور ابھی اٹھیں اور اپنے اپنے حصے کا جو چراغ ہے وہ جلائیں۔ اجالوں سے دور نہ جانے کتنے گھر میرے اور آپ کے چراغ کے انتظار میں امید لگائے بیٹھے ہیں، اس لیے خدا را دیر مت کیجیے گا۔ میں اس چھوٹے سے شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بے دم ہوا بیمار دوا کیوں نہیں دیتے، بے دم ہوا بیمار دوا کیوں نہیں دیتے، تم اچھے ہو مسیحا ہو شفا کیوں نہیں دیتے، مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، منصف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے۔